بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم البرہان ربکم انذرتہم نور مبین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اس خالق کائنات کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہماری زندگیوں میں عزاداری کو رکھا. اس خالق ازل کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع دیا، خطابت کا موقع دیا. میں اس لائق نہیں تھا، لیکن اس اللہ نے پنجتن کے صدقے میں مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر آل محمد کر رہا ہوں. میرے بھائی، یہ میرا یقیناً دوسرا سال ہے یہاں مجلس پڑھنے کا. بڑی چاہت کے ساتھ مجھے یہاں بلاتے ہیں اس مجلس کے لیے کہ آپ یہاں آئیں. یقیناً اس مجلس کے بعد میں نے واپس ماڈل ٹاؤن کا سفر کرنا ہے، اور صبح آپ کی دعاؤں سے میں نے چونگی امر سدو میں مجلس پڑھنی ہے، زیارت برآمد کروانی ہے دن کے ٹائم. کیونکہ میرا وقت تو یہ تھا کہ میں نے پڑھنا 8 بجے تھا، لیکن کچھ اس طرح کی مصروفیات، کچھ ماحول کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ اس قلیل سے وقت میں اپنی حاضری کو مکمل کروں. اجازت ہے آپ سب کی؟ بسم اللہ. کیونکہ میرا ساتھ دیتے جائیں گے تو میں پڑھوں گا، کیونکہ میں خود بھی ابھی دور کا سفر کر کے آیا ہوں. جانا بھی میں نے دور کا سفر کرنا ہے. یہ نہ ہو میرے ذہن میں یہ رہ جائے میں مجلس پڑھ رہا تھا، مجمع کچھ بول ہی نہیں رہا تھا. یقیناً مجھے میرے دل میں یہ آئے گا شاید میری مجلس سمجھ میں نہیں آئی یا میرے جملے سمجھ میں نہیں آئے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی آسان گفتگو کروں گا اگر آپ میرا ساتھ دیتے جائیں گے تو. ہے اجازت ہے؟ بسم اللہ. نکالے محمد پہ باواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. میرا موضوع ہے معصوم اور معجزہ. اللہ نے اس کائنات میں معصوم ہستیوں کو اتارا. صرف انہیں اتارا نہیں بلکہ انہیں معجزات سے بھی نوازا، تاکہ تم میں سے کوئی خاکی کا بنا ہوا پتلا اس معصوم کی ہستی کو جھٹلا نہ سکے. میں نے معصوم بنایا، اسے معجزہ بھی دی. عالم اسلام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اللہ نے آدمیت کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے ایک معصوم ہادی کو بنایا. لیکن اللہ نے اسے پہلے بنایا لیکن انسانیت کے بعد میں بھیجا. میں آسان کر دیتا ہوں، اللہ نے اس کائنات کو پہلے بنایا لیکن اس معصوم ہادی کو بعد میں بھیجا. اس کائنات کو بعد میں بنایا لیکن اس معصوم ہادی کو پہلے بنایا، لیکن بھیجا بعد میں. بنایا اسے پہلے، بھیجا بعد میں. بنایا اسے پہلے. اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کائنات کو اپنے معصوم ہادی کی معرفت سے محروم نہیں رکھا، تاکہ کوئی آدمیت میں سے، کوئی انسانیت میں سے، کوئی بشریت میں سے یہ نہ کہتے اے خالق، اے بار الہ، اے رب، ہم ایک لمحے کے لیے بھی، اس ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس معصوم ہادی سے محروم رہ گئے. ہم ایک وقت کے لیے بھی اس معصوم ہادی سے محروم رہ گئے. جب اللہ پہ سوال ہوتا ہے تو اللہ رحمان نہیں ہوتا، اللہ رحیم نہیں ہوتا، اللہ خالق نہیں ہوتا. اللہ نے برداشت نہیں کیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی انسان معصوم ہادی سے خالی رہ جائے. اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اس کائنات میں خلق کیا، انہیں معصوم بھی بنایا، انہیں صاحب معجزہ بھی دیا کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اس معصوم ہادی سے، اس معصوم ہادی کے سائے سے خالی نہ رہو. جب اللہ کے یہ عدل کے خلاف ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس معصوم ہادی سے خالی نہیں چھوڑتا، تو اللہ اپنی ذات پر یہ نظام کیسے لگنے دیتا کہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے پردے میں کوئی معصوم نہ چھوڑتا. واہ 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 واہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ اپنی ذات پہ یہ انضام کیسے لگنے دے سکتا کہ وہ پردے میں کوئی معصوم نہ چھوڑے؟ جب اللہ نے کہہ دیا میں کسی بھی وقت کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، ہر کسی کے لیے ایک سایہ رکھا، اور ہمارے اوپر اللہ کے عظیم معصوم امام زمانہ کا سایہ. اللہم صلی علی محمد وعلی میں تو یہ محمد. سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کب کی فنا ہو جاتی اگر ہمارے آخری وارث پردے میں نہ ہوتے. یہ دنیا فنا ہو جاتی. اللہ نے ان کے صدقے میں اس کائنات کو باقی رکھا. اللہ نے، یاد رکھو، ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ نے اس کائنات کو 14 کی تجلیوں کے صدقے میں بنایا. 14 کے نور کے صدقے میں بنایا ہے. اگر ہم ہیں تو ان کے صدقے میں ہیں. اللہ نے اس کائنات کو 14 کے نور کے صدقے میں، توجہ کیجئے گا میں جملہ دے رہا ہوں، اللہ نے اس کائنات کو، میری سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ مشکل تو نہیں. اللہ نے اس کائنات کو 14 کے نور کے صدقے میں بنایا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ نے اس کائنات کو 14 کی تجلیوں کے صدقے میں بنایا ہے. انہیں بھیجا زمین پر ہے، لیکن ان کا مرکز زمین نہیں، وہ آسمان کے لیے تھے. وہ ہماری ہدایت کے لیے زمین پر آ گئے. ان کا مرکز کیا تھا؟ آسمان تھا. اچھا، ہم یہ کیوں مانتے ہیں کہ آسمان سے تھے؟ کیونکہ جتنی بھی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئیں، جتنی بھی کتابیں آئیں وہ آسمان سے آئیں، جتنے بھی معصوم آئے وہ آسمان سے آئے. ان کا مرکز زمین نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان ان کا مرکز ہے. یہ ہماری ہدایت کے لیے زمین پر آتے. اچھا، میرا سوال ہے، آسمان پر جنگ بدر ہوئی؟ آسمان پہ جنگ خیبر ہوئی؟ آسمان پہ کوئی جنگ ہوتی؟ آسمان پہ کوئی بدکار رہتے؟ آسمان پہ کوئی منافق رہتا؟ آسمان پہ یہ سب نہیں رہتے. آسمان میں سب کا ایک ہی مذہب ہے. ایک منافق تھا جو یہ چاہ رہا تھا کہ میں آسمان کی صفوں میں شامل ہو جاؤں. آسمان پہ یہ نہیں ہوتا. وہ چاہ رہا تھا میں شامل ہو جاؤں، لیکن آسمان پر اللہ نے فرشتوں سے صرف ایک امتحان لیا. پوری تاریخ میں ملتا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے امتحان نہیں لیا، ایک امتحان لیا کہ میں آدم کا پتلا بنا رہا ہوں، اسے سجدہ کرو. میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. کہا یا اللہ، کس کو خلیفہ بنا رہے؟ یہ تو دہشت گردی کرے گا، یہ تو فرقہ پھیلائے گا، یہ تفرقہ پھیلائے گا، اسے زمین پر کیوں بھیج رہے ہو خلیفہ بنا کے؟ اللہ نے کہا اچھا میں اسے نہ بھیجوں تو پھر مجھے ہا اولائے کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، جتنا علم تم نے ہمیں دیا ہمارے پاس صرف وہی علم ہے. اللہ نے آدم کی طرف اشارہ کیا، انہیں بتاؤ وہ ہستیاں کون سی ہیں کہ جن کے صدقے میں میں نے اس کائنات کو بنایا. کہتے ہیں آدم کا سر جھکا ہوا تھا. آدم کا سر جھکا ہوا تھا. اللہ نے کہا آدم اپنا سر اٹھاؤ. آدم نے سر اٹھایا تو عرش خدا کے عرش پہ نگاہ پڑی. کیا دیکھا کہ 5 ہستیوں کا نور اللہ کے عرش کی طرف طواف کر رہا تھا. آدم نے کہا یا اللہ، تو نے آدمیت میں، انسانیت میں، بشریت میں سب سے پہلے مجھے بنایا، تو یہ کون سا نور ہے کہ جو تیری بارگاہ میں طواف کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا آدم سونا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تیرے نور، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے کیا اس کائنات کے کسی ہستی کو بھی نہ بناتا. آدم کا سر اٹھاؤ، دیکھا ہستیاں تھیں، نور تھا. اللہ نے کہا ہاؤلا کے نام بتاؤ. آدم نے پنجتن کے نام بتائے. اب اللہ نے کہا فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو. یعنی آدم سجدے کے تب تک لائق نہیں تھا کہ جب تک اس نے پنجتن کے نام نہیں بتائے تھے. کہا آدم کو سجدہ کرو. آسمان کو کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، آسمان پہ کوئی مذہب نہیں ہوتا، آسمان پہ کوئی منافق نہیں ہوتا، آسمان پہ کوئی مشرک نہیں ہوتا، آسمان پہ کوئی کافر نہیں ہوتا. آسمان میں سب کا ایک ہی مذہب ہے اور سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، اور ان سب کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ ان سب کے دل میں پنجتن کی ہستیوں کا پاک نور کی محبت ہے. واہ واہ واہ، نعرہ حیدری. لو بھائی وقت زیادہ ہو گیا ہے، اب مجھے اشارہ بھی آ رہا ہے تو میں اپنی اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. پڑھنا تو میں نے بہت کچھ تھا، تو پھر میں اب آپ کو مرکزی جملے اپنی خطابت کے
دو سنا کے انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ کے سامنے پڑھیں گے. اجازت ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا وہ صفوں میں شامل ہو گئے. اس نے ہر کونے میں سجدہ کیا. پتہ چلا صرف عبادت کی بنیاد پر کوئی مومن نہیں ہوتا. جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر جگہ پہ سجدہ کر لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. شیطان نے ہر کونے پہ سجدہ کیا, وہاں بھی یہاں بھی, خدا کے ہر عرش پہ سجدہ کیا. خدا جانتا تھا, خدا کو معلوم تھا. اللہ نے آدم کا پتلا بنایا, کہا سجدہ کرو. اب اس نے غرور کیا, کہا یا اللہ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے, میں اس مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا. آگ بلند ہوتی ہے, مٹی زمین پر ہوتی ہے. اللہ نے کہا تو میری بارگاہ سے دفع ہو جا. اللہ نے اس کے ایک انکار پر اسے فرشتوں کی صفوں سے نکال کے باہر پھینک دیا. اس کی منافقت کو نکال کے باہر پھینک دیا. اللہ نے اسے فرشتوں کی صفوں سے باہر نکال کے ثابت کر دیا, اگر زمین پر تمہیں حسین کی مجلسوں میں, اپنی عبادت گاہوں میں اگر پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے, اسے اپنی صفوں سے اٹھا کے باہر پھینک دو, کیونکہ یہ منافق کا مقدر ہے کہ اسے اٹھا کے باہر پھینکو, چاہے وہ آسمان پر ہو چاہے زمین پر ہو. یہ مقدر ہے, یہ اس منافق کا مقدر ہے, چاہے آسمان پر ہو چاہے زمین پر, اٹھا کے باہر پھینک. یہ اس منافق کا مقدر, اس منافق کا. منافقت کی زندگی. آواز بلند صلوات. علی کا طرز زندگی, علی کا طرز زندگی, نعرہ حیدری, علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اچھا قرآن میں لکھا ہوا ہے آدم کیسے بنا. اللہ نے کہا فلاں کی مٹی, فلاں کی مٹی, فلاں کا پانی, فلاں کا پانی. اللہ نے آدم کے بارے میں بتایا, جانتے مٹی کے خاکی وہ ہوتے ہیں کہ جو عقل میں آ جاتے ہیں, جو سمجھ میں آ جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنی 14 کی تجلیوں کے نور کو کسی مٹی سے نہیں بنایا, انہیں اپنے نور سے بنایا. اچھا مٹی کا کوئی خاکی ہو سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ نے کہا فلاں کی مٹی, فلاں کا پانی, فلاں کی مٹی, فلاں کی مٹی, لیکن 14 کی تجلیاں وہ ہیں کہ یہ موت کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ موت ان کی محتاج ہوتی ہے. میں یوں یہ جملہ کہوں کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے عظمت 14 کی تجلیوں کو عطا کی, انہیں اپنے نور سے خلق کیا. اللہ پوری کائنات کو توجہ کیجئے گا, پانی فانی ہے, مٹی فانی ہے, آگ فانی ہے, جتنی بھی فانی چیزیں ہیں وہ اس کائنات میں فنا ہو جائیں گی. اللہ پوری کائنات کو موت دے گا, لیکن جنہیں اپنے نور سے خلق کیا ہے انہیں کبھی موت نہیں دے گا. قیامت تک کے لیے انہیں موت نہیں آ سکتی, قیامت تک کے لیے انہیں موت نہیں آ سکتی. ایک جنگ میں, اب معجزہ سننا, ایک جنگ میں علی کی 70 تلواریں ٹوٹی. جی جبرائیل نے کئی دفعہ علی کو گھوڑے پہ دوبارہ سوار کروایا. اللہ نے آسمان سے لوہا اتارا. اللہ نے کہا سنو, یہ مومنوں کے لیے صحیح ہے لیکن کافروں کے لیے شدید. اللہ نے ذوالفقار کو اتارا. توجہ کیجیے گا, ایک جنگ میں علی کی 70 تلواریں ٹوٹی. اللہ نے آسمان سے ذوالفقار کو اتارا. اچھا اب لوگ کہتے ہیں ذوالفقار میں بڑی طاقت تھی, علی ذوالفقار کے ذریعے سے جنگ جیتتے تھے. ایک جنگ میں لڑ رہے تھے, دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. اس نے کہا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی, اپنی تلوار مجھے دے دو, آپ اسی تلوار کے ذریعے سے لڑتے ہیں. علی نے کہا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اس تلوار کے ذریعے سے علی جنگ جیتتا ہے, اس تلوار کے ذریعے سے علی جنگ جیتتا ہے, تمہیں کس نے کہہ دیا. کہا یا علی یہ تلوار مجھے دے دو. اب میں تاریخی جملہ دے کے جا رہا ہوں آج کی مجلس کا, یہ تلوار مجھے دے دو. علی نے اس کی طرف تلوار کو پھینک دی. اب اس نے تلوار کو اٹھانا چاہا تو وہ تلوار نہیں اٹھ رہی تھی. جن کو سمجھ آ رہی, علی نے تلوار کو اٹھانا چاہا وہ نہیں اٹھی. اس نے دوسری دفعہ اٹھانا چاہا وہ نہیں اٹھی. اس نے تیسری دفعہ پوری طاقت لگائی لیکن علی کی تلوار ذرا سی ہلی بھی نہیں. اس نے کہا یا علی یہ تلوار تو مجھ سے اٹھ نہیں رہی, تو میں آپ سے لڑوں کیسے, میں آپ سے لڑوں کیسے. جب اس نے یہ کہا نا تو علی نے تاریخی جملہ کہا, سب تاریخ دانوں کی کتابیں بند ہو گئی. جب اس نے یہ کہا نا یا علی یہ تلوار تو مجھ سے اٹھ نہیں رہی, میں آپ سے لڑوں کیسے, تو علی نے جلالی لہجے میں کہا, ابو طالب کا خون ہے نا, علی نے جلالی لہجے میں کہا تجھے کس نے کہا میں اس تلوار سے لڑتا ہوں, میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے, علی نے تجھے اپنا ہاتھ نہیں دیا کہ تو جنگوں کو جیت جا. بس ختم کیا.
اور آج کی مجلس کا تاریخی جملہ دے رہا، اور یاد ہے تو دعا میں یاد رکھنا۔ علی جنگ لڑ رہے تھے، رسول خدا ایک گڑھے میں گرے، علی نے ایک ہاتھ سے رسول خدا کو تھام لیا کہ کسی شیطان نے آسمان سے پتھر پھینکا۔ رسول نے پتھر کو آتے ہوئے دیکھا تو رسول خدا نے کہا یا علی اس پتھر کو روکو۔ 1000 من وزنی پتھر تھا، علی نے اشارہ کیا رک جاؤ، وہ رک گیا۔ علی نے کہا رک جاؤ، وہ رک گیا۔ اچھا وہ معجزہ آج بھی ہے۔ اس مقام پہ ذرا جاؤ جو حج عمرے پہ جاتے، ایک جگہ پہ ایک مقام ہے، اسے کہتے ہیں علی کا معجزہ۔ وہ پتھر زمین سے 1 انچ اٹھا ہوا ہے آج بھی، جس پتھر کو علی نے روکا تھا۔ علی نے کہا رک جاؤ، وہ رک گیا۔ علی نے کہا رک جاؤ، وہ رک گیا۔ آج بھی وہ پتھر زمین سے 1 انچ اٹھا ہوا ہے، آج بھی تم جاؤ۔ جن کے نام کے آگے علی ہوتا ہے، جن کے نام کے آگے جعفر ہوتا ہے، جن کے نام کے آگے محمد ہوتا ہے، وہ انہیں بات جانے نہیں دیتے۔ اس لیے جانے نہیں دیتے انہیں آج کے زمانے میں علی کا معجزہ سمجھ میں نہ آ جائے، وہ پتھر دیکھ کے انہیں علی کی عظمت سمجھ میں نہ آ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تو علی کے معجزے چھپاتا ہے، تو کعبے کی اس لکیر کو نہ مٹا سکا، تو علی کے اس پتھر کو کہاں سے مٹا سکے گا؟ علی اکبر حیدری، تو اس پتھر کو کہاں سے مٹا سکے گا؟ تو کعبے کی اس لکیر کو نہیں مٹا سکا، وہ آج بھی اٹھا ہوا۔ معصوم ہے، معصوم کا معجزہ ہے، یہ معصوم کے معجزے ہیں۔ اگر انسان، یہ وہ موضوع ہے، میں نے 2021 میں محرم کے عشرے پڑھے 5 جگہ، میں نے یہی موضوع رکھا تھا، اور میں نے یہی کہا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، نہ اس کی گہرائی تک ہم جا سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان زیادہ سے زیادہ علم غیب پر ہوتا۔ معصوم اور معصوم کے معجزے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جتنا سمندر میں ہم تیریں گے، جتنی ہمارے اندر طاقت ہوگی، جتنا برداشت کر سکیں گے، اتنی گہرائی میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن اس کی تہہ میں نہیں جا سکتے۔ بس ختم کیا، کیونکہ آج زیارت بھی برآمد ہونی ہے، اور بس ایک چھوٹا سا جملہ اسے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں نے معجزے پڑھے، ایک زندہ معجزہ بھی تو سنا کے جاؤں گا، پھر اس مجلس کا فائدہ کیا؟ میں ایک زندہ معجزہ بھی تو بتا کے جاؤں کہ آج کی صدی کا زندہ معجزہ کیا۔ آپ نے معجزے سنے، علی کے معجزے سنے، آپ نے ہزاروں معجزے سنے۔ اللہ نے اس قرآن کو زندہ معجزہ رکھا ہے، ایمان ہے نا؟ اچھا انجیل آئی، توریت آئی، اتنی کتابیں آئیں، 4 کتابیں آئی ہیں نا، 3 کتابیں تھیں، انہیں یہ تو نہیں کہا قیامت تک کے لیے زندہ، قرآن کو کیوں کہا؟ اب رسول خدا ہمارے بیچ میں تو نہیں، جن کے قلب پہ یہ قرآن اترا ہمارے بیچ میں تو نہیں ہے نا، ہمارے درمیان میں تو نہیں ہے، تو پھر قیامت تک کے لیے اسے زندہ کیسے کر دیا؟ قیامت تک کے لیے اسے زندہ کیسے کر دیا؟ قیامت تک کے لیے اسے بلند کیسے کر دیا؟ اچھا تم اپنی مسجدوں میں جاؤ، جا کے وہاں کے قاری سے کہو اپنے سر پہ 100 قرآن رکھے، حافظ قرآن ہے نا، 100 قرآن رکھے، یہاں پہ کسی مردے کو زندہ کرے۔ وہ جتنا مرضی حافظ ہو، سر پہ 1000 قرآن رکھ لے، وہ کہے گا میں مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ قرآن زندہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ جب قرآن پڑھ کے وہ مردے کو زندہ نہیں کر پا رہا تو وہ زندہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ بھائی عقل کے اندھو، یہ قرآن معجزے میں معجزہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کا حقیقی وارث ہو، جب اس کا حقیقی وارث ہو۔ اللہ نے موسیٰ پر کتاب اتاری، اللہ نے عیسیٰ پر اللہ نے موسیٰ پر کتاب اتاری، اللہ نے اتنے نبیوں پر کتابیں اتاری، اللہ نے انہیں معجزہ دیا، لیکن ان کے معجزے تب تک رہے کہ جب تک وہ زندہ رہے۔ عیسیٰ جب تک زندہ رہے، مردے زندہ ہوتے رہے، موسیٰ جب تک زندہ رہے، ان کا ساتھ جہاں بنتا رہا۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس کائنات میں بھیجا، لیکن جب تک وہ زندہ رہے وہ معجزہ رہا، لیکن جب اس کائنات سے وہ چلے گئے وہ معجزہ نہیں رہا۔ لیکن قیامت تک کے لیے یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر قرآن کو زندہ معجزہ مانتے ہو تو پھر مان لو کہ قرآن کا وارث امام زمانہ پردے میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، صرف 2 جملے بواز بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ سفر ہے، صرف 2 جملے، کیونکہ مجھے بانیان کی طرف سے یہ تاکید کی گئی تھی کہ بی بی سکینہ کا پڑھیں کیونکہ ان کے ایام ہیں۔ صرف 2 جملے۔ بی بی سکینہ
4 سال کی بچی, سنتے ہیں نا, ہائے 4 سال کی بی بی سکینہ. معنی کیا جانتے ہیں اس کا؟ تسکین. امام حسین نے سکینہ کو کیوں مانگا تھا؟ اپنے دل کی تسکین کے لیے, سکون کے لیے. اللہ نے کہا خدا مجھے ایک بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے, میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں, اور وہ مجھ سے اتنی محبت کرے کہ جب کربلا کا وقت آئے تو میں اسی سکینہ کو روتا چھوڑتا ہوا چلا جاؤں. خدا سے مانگا دعاؤں سے. سکینہ رہ نہیں پاتی تھی امام حسین کے بغیر. شہزادی سکینہ امام حسین کے بغیر نہیں رہتی تھی. کہتے ہیں کہ جب شام کا دربار کا زندان آیا نا, شام میں یہ قافلہ جا رہا تھا, کہ کچھ روایتوں میں ہے, میں آج پڑھ رہا تھا, کچھ میں ہے کہ کسی عورت نے پانی کا بی بی سکینہ سے کہا, کسی روایت میں ہے کہ کھجوریں لے کر آئے. کہا بی بی میں تمہیں یہ کھجوریں یا پانی دیتی ہوں, میری 3 دعائیں ہیں وہ مانگے. آپ سب سے چھوٹی ہیں, آپ کے چہرے پہ اتنا نور ہے, اللہ یتیموں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے. بی بی سکینہ نے کہا یہ پہلے پانی میں بعد میں لوں گی, پہلے بتاؤ تمہاری دعائیں کیا ہیں. اس نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح, توجہ کیجئے گا, میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح آپ یتیم ہوئی اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو. بی بی سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا جس طرح ہم یتیم ہوئے ہیں اس طرح آپ یتیم نہ ہو. کہتے ہیں میری دوسری دعا یہ ہے, میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے, دعا کیجئے وہ واپس آ جائے, میں جلدی جلدی گزار رہا ہوں. بی بی سکینہ نے دعا کی. کہا تیسری دعا میری یہ ہے کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے, میں اپنی شہزادی زینب سے نہیں ملی, دعا کیجئے میں اپنی شہزادی زینب سے ملوں, میں جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں بی بی سکینہ وہ ہیں کہ جب سوتی تھی تو خواب میں بھی شمر کے تماچے نظر آتے تھے. بی بی سکینہ سو نہیں پاتی تھی. بی بی سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا. بی بی سکینہ اندھیرے سے بڑا ڈرتی تھی, لیکن ظالموں نے بی بی سکینہ کو ایسے زندان میں رکھا کہ جہاں پہ روشنی نہیں تھی, ایسے زندان میں رکھا. کہتے ہیں بی بی سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑے, کہا پھوپھی اماں ایک صالح نبی تھے کہ جن کی قوم نے ان کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا, تو اس کی اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پہ چڑھ کے بد دعا کی تھی, اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا. کہا میں تو حسین کی بیٹی ہوں, میں بد دعا کروں گی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نہ سنے. کہتے ہیں بی زینب نے کہا سکینہ ذرا اس چہرے پہ نگاہ کرو. کہتے چہرے پر نگاہ کی تو حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی, حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بس میں نے ختم کیا. کہتے ہیں جب پانی لے کر آئے بی بی سکینہ کے سامنے, تو بی بی سکینہ نے کہا یہ پانی مجھے کیوں دے رہے؟ تو بی بی زینب نے کہا آپ سب سے چھوٹی ہیں. تو کہتے ہیں پانی کو تھاما, بی بی سکینہ مقتل کی طرف جانے لگی. جب مقتل کی طرف گئی کہا کہ میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں, ہائے میرا بھائی اصغر تھا, ہائے جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا, ہائے وہ سب سے چھوٹے شہید ہیں. کہتے کہ پانی کو لے کے امام سجاد کے پاس آئے. کہتے امام سجاد کی باہوں میں باہیں ڈالی. کہتے امام سجاد کی چیخ نکلی. بی بی سکینہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہتے ابھی رک جائیے, میں نے 2 جملے پڑھنے. کہا کیا ہوا, آپ کی چیخ کیوں نکلی؟ امام سجاد کہتے ہیں مجھے جو زنجیریں پہنائی گئی تھی, ہائے مجھے دھوپ میں کھڑا کیا گیا, ہائے میرے جسم پہ زخم ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ رات کا پہر تھا, شام کا زندان تھا. بی بی سکینہ کی خواب میں امام حسین آئے. بی بی سکینہ نے رو کر کہا بابا ہائے میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی, مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. کہتے ہیں آنکھ کھلی, ساری بیبیوں نے رونا شروع کیا. کہتے ہیں کہ یزید کی آنکھ کھلی. کا کیا ہوا؟ کہا بیبیاں رو رہی ہیں. کہا کون سی بچی ہے؟ اسے حسین کا سر پچھوایا. کہتے ہیں بی بی سکینہ نے حسین کے سر کو دیکھا. آئے جب حسین کے سر سے کپڑا ہٹایا, بی بی سکینہ نے اپنا رخسار حسین کے رخسار میں رکھا اور چیخے مار کے کہا بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے, آئے مجھے آپ میری محبت کا واسطہ, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہتے ہیں بی بی سکینہ اتنی زور سے زمین پر گری, امام سجاد کی صدا آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سکینہ ایسے سوئی ہے, ہر روز محشر اٹھے گی ماتم حسین.